الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور اس کے نظام کو ایک ضابطے کے تحت چلایا ہے۔ اس ضابطے اور قانون کا نام اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ جو متعین کر دیا وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زمین دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کھینچنے کی کشش کو کشش ثقل کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کشش ثقل آج کچھ ہے اور اگلے دن کچھ ہے۔ ایک نظام متعین کر دیا اور اس نظام پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ ان قوانین قدرت کو سائنس کی زبان میں فزیکل لاز کہتے ہیں۔ یہ فزیکل لاز ہیں جن کے اوپر کائنات کی یہ ترتیب چل رہی ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے انسان دن رات لگا ہوا ہے اور مادی طور پر وہ ترقی کر رہا ہے۔ اس کو روز نئے قوانین قدرت کا پتہ چلتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ مادی اعتبار سے اس کو ترقی مل رہی ہے۔ تو اس کو اللہ رب العزت کی سنت کہتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ عام دستور کے مطابق یہ ضابطے بدلتے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضابطے بنا کر معاذ اللہ مجبور بھی نہیں ہو گئے۔ جب ان کا جی چاہتا ہے وہ ارادہ فرماتے ہیں، ان ضابطوں کو بدل دیتے ہیں۔ اس کو اللہ رب العزت کی قدرت کہتے ہیں۔ تو ایک اللہ رب العزت کی سنت ہے اور ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ ماں باپ آپس میں ملیں تو اللہ رب العزت ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا۔ ان کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، لیکن عام دستور کے مطابق یہ دنیا ان قوانین کے تحت چل رہی ہے۔ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہونا وہی ہے جو میرے مولا کی مرضی ہے۔ چنانچہ سینکڑوں سالوں کے تجربے غلط ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ عام دستور کے مطابق آگ جلاتی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی۔ تو اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی قدرت کے نقشے دکھا دیتے ہیں۔ مومن اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے
کہ جن اسباب کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے یہ برتن کی مانند ہے. اس برتن میں پانی ڈالنا یا دودھ ڈالنا یہ اس مالک کی مرضی اور منشا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو چیزوں میں انسان کے لیے نفع رکھ دیتے ہیں، جب نہیں چاہتے انہی چیزوں میں انسان کے لیے نقصان رکھ دیتے ہیں. عزت کے نقشوں میں سے ذلت نکال دیتے ہیں اور ذلت کے نقشوں میں بندے کے لیے عزت نکال دیتے ہیں. نقصان کے نقشوں میں سے فائدے نکال دیتے ہیں اور فائدے کے نقشوں میں سے نقصان نکال دیتے ہیں. چنانچہ ایک دیہاتی آدمی نے یہ بات سنائی کہ اس نے فصل زمین میں کاشت کی تو اس سے پہلے اس نے چاول کاشت کیے تھے. چاول کو پانی بہت دینا پڑتا ہے جس وجہ سے زمین کے اندر نمی بہت تھی. جب اس نے نئی فصل لگائی تو پودے بڑھتے نہیں، ان کی نشو و نما رکی ہوئی ہے. وہ بڑا پریشان، کبھی اس سے مشورہ کرے کبھی اس سے مشورہ کرے، کبھی افسوس کرے کہ اس سیزن میں مجھے نقصان ہو جائے گا، اور آنے والے ماہرین بھی یہی کہیں کہ آپ کا یہ سیزن تو خراب ہو گیا. جبکہ دوسرے کسانوں کی فصلیں بہت نشو و نما کے ساتھ پھل تک آ گئی اور یہ پودے چھوٹے چھوٹے، ایسے لگتا تھا جیسے رکے ہوئے ہیں. اب اس کو یہ ذلت کا نقشہ نظر آتا تھا، نقصان کا نقشہ نظر آتا تھا، اور دوسرے گروورز کے پاس عزت کے نقشے نظر آتے تھے کہ پھل تیار ہو گیا، اب اس کا پھل مارکیٹ میں بھی آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ جب سب لوگوں کے پھل تیار ہو کر مارکیٹ میں آئے تو اس وقت اس کی قیمت جو تھی وہ بالکل نیچے چلی گئی. جتنے لوگ تھے ان کو فصل کا ریٹرن ملا ہی کچھ نہیں. 5 روپے 10 روپے کلو قیمت ہو گئی سبزی کی. 1 مہینہ عام طور پر یہ سیزن رہتا ہے. جب 1 مہینہ میں سب کی سبزی تقریباً ختم ہو گئی تو جس بندے کے پودے آہستہ آہستہ چل رہے تھے بڑھتے بڑھتے اس وقت اس کے پودوں پر پھل لگے تو دوبارہ قیمتیں 10 گنا بڑھ گئیں. اس کی فصل نے اس کو 10 گنا زیادہ نفع دیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو نفع کے نقشوں میں سے نقصان نکال دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے نقصان کے نقشوں میں سے 10 گنا بندے کے لیے نفع نکال دیتا ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ یقین کو پکا کر لے، مضبوط یقین ہوگا. جب یقین مضبوط ہوگا تو بندہ پھر دنیا کے پیچھے حریص بن کر نہیں بھاگے گا، پھر اس کو جائز ناجائز کی فکر ہوگی. اس کو پتا ہوگا کہ جو میرا رزق ہے وہ مجھے میرے مالک پروردگار نے عطا کرنا ہے. کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کا دل نہیں دکھائے گا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے کہ جو میرا رزق میرے اللہ نے لکھا وہ مجھے اللہ نے عطا کر دے گا. اس یقین کی آج اتنی کمزوری ہے کہ ہمیں کوئی غلط راستہ دکھا دیتا ہے نا، اور اس میں کوئی دنیا کا مادی نفع ہو تو ہم اسی کے پیچھے لپٹ پڑتے ہیں. نہ کوئی کردار رہا، نہ کوئی یقین رہا. جسے دیکھو بس اس نے نقشہ دکھا دیا کہ یہاں سے کچھ فائدہ ہوگا، اسی کے پیچھے چل پڑے. مومن ایسا نہیں کرتا، وہ نفع کا بندہ نہیں ہوتا، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. اس دنیا میں یہ جو کائنات کے اندر مختلف اعمال ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں، ان کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں، وجوہات ہوتی ہیں. ظاہر کی آنکھ
کئی مرتبہ وجہ کو سمجھنے میں غلطی کھاتی ہے۔ مثلا ظاہر کی آنکھ سمجھتی ہے کہ میرے پاس مال کی کمی ہے، اس لیے زندگی کی پریشانی ہے، اور یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی بہتات ہے، ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کتنے پریشان ہیں۔ غریب آدمی تو زندگی میں ایک دفعہ مرتا ہے، یہ بیچارے دنیا دار لوگ یہ روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں۔ حالت ان کی یہ ہوتی ہے، ان کے من سے پوچھ کے دیکھو، ایئر کنڈیشن کمروں میں رضائیاں لے کر کمبل لے کر لیتے ہوتے ہیں، ان کو نیندیں نہیں آتی، اتنا ڈپریشن کے یہ شکار ہوتے ہیں۔ تو مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ پکا یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر اللہ رب العزت کو راضی کروں گا، اللہ رب العزت میرے مددگار ہوں گے، وہ میرے کاموں کو سنواریں گے، عزت کی زندگی مجھے دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی مجھے عزت کی زندگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور اس دن بھی جب گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن بھی۔ اب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کا سمجھنے کے لیے اگر ترجمہ کریں نا مفہوم اپنے الفاظ میں تاکہ بات سمجھ آ سکے، تو یوں ترجمہ بنے گا ہمارے ذمہ ہے، گویا کہنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ پر کچھ فرض نہیں ہے، مگر مفہوم یوں بن رہا ہے کلام کا کہ یقین دہانی کروانے کے لیے یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن۔ تو جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں تو مومن کا ایک کام ہے کہ اپنے پروردگار کو راضی کر لے شریعت و سنت کی پابندی کے ذریعے سے، پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے کیسے عزتوں کے نقشے پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات ذرا سمجھنی پڑتی ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے انسانوں کو اس کائنات کے راز بتلائے، حقائق بتلائے کہ اس کائنات کے حالات کیوں عدلتے بدلتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے امکانی وجہ، ایک ہوتی ہے یقینی وجہ۔ چنانچہ ایک آدمی کو بخار ہے، طبیعت خراب ہو گئی، اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں، تو ہاسپٹل میں جو ایمرجنسی میں ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کے بخار کو دیکھ کر امکانی وجوہات لکھ دیتا ہے کہ اس کو انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، ملیریا بھی ہو سکتا ہے، اس کو فلاں وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے۔ یہ جتنی وجوہات ہیں یہ امکانی وجوہات ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں ڈفرینشل ریزنز۔ یہ ڈفرینشل ریزنز ہیں، ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، امکانی وجوہات ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بندے کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، تو ٹیسٹ لینے سے پھر کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو ملیریا تھا یا انفیکشن تھی یا کیا تھا۔ یہ جو ٹیسٹ کے بعد پتا چلا اس کو یقینی وجہ کہتے ہیں، اس کو ڈیفینیٹ ریزن کہتے ہیں۔ تو وجوہات دو طرح کی، ایک امکانی وجوہات، ایک یقینی وجوہات۔ اسی طرح ایک ڈفرینشل ریزن اور ایک ڈیفینیٹ ریزن، پکی بات ہوتی ہے۔ انسان اپنی نظر سے جو دنیا کو دیکھتا ہے تو مختلف اسباب کی وجوہات نظر آتی ہیں، یہ تمام وجوہات امکانی وجوہات ہوتی ہیں، اور کچھ وجوہات انبیاء کرام نے بتائی، وہ وجوہات یقینی وجوہات ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر امکانی وجہ یہ ہے
کہ جب آسمان پر بادل آ جائیں اور بادل بھی سیاہ ہو تو بارش برستی ہے، مگر ضروری بھی نہیں ہے۔ کئی مرتبہ پورا پورا ہفتہ بادل رہتے ہیں اور بارش بالکل ہی نہیں برستی۔ ایک ہے بارش برسنے کی یقینی وجہ، پکی وجہ، ڈیفینیٹ ریزن، وہ نبی علیہ السلام نے آ کر بتائی، وہ قرآن نے بتائی۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ ہے کہ جو قوم استغفار صحیح انداز سے کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے استغفار سے خوش ہو کر ان پر بارشیں نازل فرما دیتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو استغفار کے ذریعے سے بارش کا ہونا یہ یقینی وجہ ہے، یہ ڈیفینیٹ ریزن ہے، باقی امکانی وجوہات ہیں۔ اسی طرح ہمارے احوال سنور جائیں، اب اس کی مختلف ریزن ہیں۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ لوگوں میں غربت ختم کر دو، کوئی کہتا ہے تعلیم عام کر دو، کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کو اخلاق کی تربیت دو۔ یہ جتنی بھی وجوہات ہیں یہ ساری امکانی وجوہات ہیں۔ ایک ہے یقینی وجہ، وہ کیا ہوئی کہ جو لوگ انفرادی طور پر اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر اس کے حالات کو درست کر لیتے ہیں۔ جو قوم اپنے اعمال کو درست کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو درست فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے کہہ دیا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو شریعت نے بتلایا کہ جب لوگ اعمال کو ٹھیک کر لیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو ٹھیک کرے گا۔ یہ ڈیفینیٹ ریزن ہے، پکی بات ہے۔ چنانچہ جو شخص شریعت و سنت والی زندگی گزارتا ہے وہ کائنات کے اندر جو حالات بدلتے بدلتے ہیں ان کی حقیقی وجوہات سے واقف ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں آ کر بتلا دیا۔ لہذا میں چاہیے کہ ہم دنیا کے فائدوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی دنیا میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی مثال آج کے دور میں سمجھنی آسان ہے۔ ملک بیرون ملک میں بعض آٹومیٹک قسم کے پیٹرول اسٹیشن بنے ہوتے ہیں۔ اب ان میں جو مشین لگی ہوتی ہے اس مشین کا رابطہ پیچھے دفتر میں بیٹھے ہوئے اس انچارج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جی کہ 10 لیٹر 15 لیٹر میں نے ڈلوانا ہے پیٹرول، تو آپ یہ پیمنٹ لے لیجیے۔ وہ پیمنٹ لے لیتا ہے اور کمپیوٹر کو بتا دیتا ہے کہ اتنا تیل اس کو ریلیز کر دو۔ اب یہ بندہ آتا ہے اور اپنی گاڑی میں خود تیل بھرتا ہے۔ جیسے ہی ٹوٹی کھولتا ہے تیل آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پورے 10 لیٹر کے بعد آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے۔ ظاہر کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ مشین پیٹرول بھر رہی ہے، مگر اس کے پیچھے مرضی کس کی چل رہی ہے؟ اس اٹینڈنٹ کی جو بیٹھا ہوا اس کو ترتیب دے رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں ظاہر میں اسباب نظر آتے ہیں، اس سبب سے عزت ملی، اس سبب سے ذلت ملی، مگر حقیقت میں اسباب نہ عزت دے سکتے ہیں نہ ذلت دے سکتے ہیں،
ان کے پیچھے اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے جو بندے کے لیے عزت اور ذلت کا سبب بن جاتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو عزت کا حکم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے تو ہمارے لیے ذلت کا سبب ہو جائے گا. اس لیے زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں. ایک ہے نظر کا راستہ اور ایک ہوتا ہے خبر کا راستہ. نظر کا راستہ کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ اس کو دیکھ کر کیا بتا رہی ہے، یہ نظر کا راستہ ہوا. اور خبر کا راستہ کہتے ہیں کہ شریعت اسے کیا کہہ رہی ہے، اوپر سے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم کیا آ رہا ہے. تو یہ دو مختلف راستے ہیں. کافر وہ نظر کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے اور مومن وہ خبر کے راستے پہ زندگی گزارتا ہے. اور ہمیشہ کامیابی اسی کو ہوتی ہے جو خبر پہ زندگی گزارنے والا. اب اس کی ایک دو مثالیں دے کر پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. ایسے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جیسے وہ رسیاں وہ چل رہی ہیں، سانپ بن کے چل رہی ہیں. چنانچہ ایسی صورتحال میں کہ جب ایک بندہ سانپوں کے درمیان گھرا کھڑا ہے، وہ اگر اپنی عقل سے سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، عقل اس کو کہے گی کہ دیکھیں تمہارے چاروں طرف سانپ ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے، لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جو سانپ قریب آئے اس سانپ کے سر پہ لاٹھی مارو تو ممکن ہے کہ تم بچ سکو. تمہارے لیے امید کی آخری کرن لاٹھی ہے، اس کو ہاتھ سے مت چھوڑنا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ رب العزت نے اوپر سے حکم نازل فرمایا ان الق عصاک. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے. اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ آخری امید کی کرن بھی ختم ہو جائے گی. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے، انہوں نے وہ کیا جو اللہ کا حکم تھا. جیسے ہی عصا کو زمین پر ڈالا وہ اژدہا بن گیا اور اس نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سانپوں سے بچا لیا. تو معلوم ہوا کہ کامیابی نظر کے راستے پر چلنے میں نہیں، خبر کے راستے پر چلنے میں ہے. اچھا آگے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے. پیچھے سے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر آ گیا. ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ گھبرا گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، صحابہ نے، کہ اب تو ہم دھر لیے گئے. ایسے وقت میں ایک یقین بھری آواز آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کر دے گا. چنانچہ ایسے وقت میں نظر سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے. نظر کہتی ہے جی آگے تو ہے پانی کا دریا اور پیچھے ہے تمہارے انسانوں کا دریا، درمیان میں تم سینڈوچ بن گئے. اب ایک ہی طریقہ ہے، اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑو اور دشمن قریب آئے تو اس کا مقابلہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے کامیابی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ رب کریم کیا کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ان اضرب بعصاک البحر. اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پانی پہ ماریے. اب یہ بات سن کر عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے کیا کر رہے ہو؟ پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟
مارنی ہی ہے تو صبر کرو، اور جب فرعون تمہارے پاس آئے تو اس کے سر پہ دے مارنا، شاید تمہیں کامیابی ملے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پانی پر مارا اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر 12 راستے بنا دیے، اور ان کی قوم کے 12 قبیلے اس راستے سے نکل کر دریا پار کر کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ تو نظر میں کامیابی نہیں، خبر پر عمل کرنے میں کامیابی ہے۔ تیسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے نکل کر وادی تی میں، قوم آئی، حضرت پانی نہیں، بڑی تنگی ہے، پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ ایسے وقت میں عقل سے پوچھے کیا کریں؟ عقل کہتی ہے جی آپ کے پاس اور تو کچھ نہیں، لاٹھی ہے، اس لاٹھی سے گڑھا کھودو، لیکن ذرا خیال رکھنا لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے، اگر ٹوٹ گئی تو تم گڑھا بھی نہیں کھود سکو گے، گڑھا کھودو گے پانی نکل آئے گا، ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے نظر کا راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اوپر سے خبر آ گئی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اندرب بعصاک الحجر، اس لاٹھی کو پتھر پہ دے ماریے۔ اب یہ بات سن کے عقل پھر چیختی ہے، چلاتی ہے، شور مچاتی ہے، کہتی ہے کہ پتھر پر لاٹھی مارنے سے کیا بنے گا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا، لہذا جیسے ہی پتھر پر لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے چشمے جاری فرما دیے اور ان کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو کامیابی نظر کے راستے میں نہیں بلکہ خبر کے راستے پر چلنے میں ہے۔ یہ جو شریعت و سنت ہے نا، یہ ہے خبر کا راستہ۔ ہمارا کام ہے آنکھ بند کر کے اللہ کے حکم پر، نبی علیہ السلام کی مبارک سنت پر عمل کرتے جانا، اور عزت ہمارے لیے نکال دینا، یہ ہمارے مالک کا کام ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات جس کے دل میں بیٹھ گئی، گویا ایسے بندے کو پکا یقین حاصل ہو گیا۔ اس کو یقین محکم کہتے ہیں، اور یہ یقین بندے کے لیے کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے بندے کی نظر اسباب پر نہیں رہتی، مسبب الاسباب کی طرف رہتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو فتح ہوتی ہے، جہاں بھی جاتے ہیں فتح ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا رکا دے کر کہ یہ رکا عمر فاروق کو دے دیجیے، یہ رکا خالد بن ولید کو دے دیجیے۔ رکے میں لکھا تھا کہ آج سے آپ فوج کے سپہ سالار ہونے سے معزول ہو گئے، آپ کی جگہ فلاں بندہ سپہ سالار ہوگا۔ اگر آپ ایک عام سپاہی بن کر لڑنا چاہیں تو آپ کو وہیں لڑنے کی اجازت ہے، اور اگر واپس آنا چاہیں تو میرے پاس مدینہ آ جائیں۔ چنانچہ جب یہ رکا پہنچا اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو پڑھا تو پڑھتے ہی انہوں نے چارج تو دوسروں کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں ایک عام سپاہی بن کر اللہ کے راستے میں لڑتا رہوں۔ اب کسی نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے بعد میں پوچھا، حضرت آپ کے لیے تو بہت ہی مشکل بن گئی کہ آپ اس فوج کے سپہ سالار ہیں اور ایک لمحے میں سپہ سالاری ختم اور ایک عام فوجی بن گئے، ایسا کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے، میں سپہ سالار بن کر جس خدا کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، جب سپاہی بن کر لڑا تب بھی اسی خدا کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، تو مجھے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ تو کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ امیر المومنین آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک ایسا سپہ سالار
مانا ہوا انسان مجاہد جس کے اتنی فتوحات ہو رہی تھی، آپ نے ظاہرہ کوئی بڑی وجہ بھی نہیں اور اس کو معزول کر کے امت کو ان کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا۔ تو عمر لانو نے جواب دیا کہ امت ان کی صلاحیتوں سے تو محروم ہوئی، مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا۔ اس نے کہا حضرت وہ کہتے؟ فرمایا اس لیے کہ خالد رضی اللہ عنہ جہاں جا رہے تھے کامیابی ہو رہی تھی، فتوحات کے جھنڈے گاڑے جا رہے تھے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ خالد ابن ولید جہاں جاتے ہیں فتح ہوتی ہے، نگاہ اللہ سے ہٹ رہی تھی، بندے پہ جم رہی تھی، میں نے ان کو ہٹا دیا، فتوحات تو اللہ کی مدد سے پھر بھی ہوگی چاہے کوئی سپہ ہوگا، لہذا میں نے ایک سپہ سالار سے تو محروم کر دیا، میں نے امت کے ایمان کو محفوظ فرما لیا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی نظر یہی رہتی تھی کہ بھئی حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات پہ نظر ہونا چاہیے۔ جب بندے کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر نظر ہو پھر پریشانیاں نہیں رہتی۔ ہماری زندگیوں میں جو الجھاؤ آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی ساری وجہ ہمارے جو ہے وہ نظر کا قصور ہوتا ہے۔ آج کسی سے پوچھے کیوں پریشان ہے تو جواب ملے گا مجھے بھائی نے پریشان کیا ہوا ہے، اولاد نے پریشان کیا ہوا ہے، ماں باپ نے پریشان کیا ہوا ہے، بیوی نے پریشان کیا ہوا ہے، بیوی کہے گی خاوند نے پریشان کیا ہوا ہے، طالب علم کہے گا استادوں نے پریشان کیا ہوا ہے، پڑوسی کہے گا پڑوسی نے پریشان کیا ہوا ہے، حاکم کہے گا محکوموں نے پریشان کیا، محکوم کہیں گے حاکم نے پریشان کر رکھا ہے۔ ہر بندہ پریشانی کی کوئی نہ کوئی وجہ بتائے گا، مگر یہ امکانی وجہ ہے، ایک ہے یقینی وجہ، اور یقینی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارے نفس نے پریشان کر رکھا ہے۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں نا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، ان کی وجہ سے پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ تو ہمیں کسی بندے نے پریشان نہیں کر رکھا، ہمیں تو ہمارے نفس نے پریشان کر رکھا ہے۔ ہم اس کی اصلاح کر لیں تو اللہ رب العزت ہمارے حالات کو سنوار دیں۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں تو یقیناً بات ہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشانیاں ساری کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو مومن کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے یقین کو مضبوط سے اضبط کر لے، پکا کر لے، اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ ہو جائے، اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرا مال کم نہیں ہوگا، میرا مال اس برکت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ مال میں ڈالیں گے وہ زیادہ ہو جائے گا، وہ میرے لیے کافی وافی شافی ہو جائے گا۔ اور یہ بھی یقین ہو کہ اگر میں نے اپنے مال میں سود کو ملا لیا تو ظاہر میں تو پیسہ بڑھتا نظر آ رہا ہے، لیکن جو برکت ختم ہو جائے گی تو میرا چلتا کاروبار بھی ڈوب سکتا ہے، میرے پیسے بھی ختم ہو سکتے ہیں، اور مجھے عزت کی بجائے الٹا ذلت بھی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا بڑا اچھا کاروبار چلانے والے لوگ ذرا انہوں نے سود والے کام میں ہاتھ ڈالا، لاکھوں لینے والے بنتے تھے، آج لاکھوں دینے والے بن گئے۔ خود کہتے ہیں ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی۔ دن پھر جاتے ہیں، کیوں کہ سود پہ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے مومن کا اگر یقین ٹھیک ہو جائے تو مومن کوئی قدم ایسا نہیں اٹھاتا کہ جس سے اس کا پروردگار ناراض ہو جائے۔ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کوئی عمل مجھ سے ایسا نہ ہو جائے کہیں میرا مالک مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔
یہ بات اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے تو میرے لیے ذلت کے نقشوں میں سے بھی عزت نکال دیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہوں گے تو عزت کے نقشوں میں بھی میرے لیے ذلت نکال دیں گے۔ چنانچہ ہم نے کتنی بار یہ آنکھوں سے دیکھا، ایک آدمی رات کو امیر ہوتا ہے اور صبح کو فقیر ہوتا ہے، رات کو وزیر ہوتا ہے، صبح کو اسیر ہوتا ہے، رات کو وزیر اعظم ہوتا ہے، صبح کو اسیر اعظم ہوتا ہے، رات کو صدر ہوتا ہے اور صبح ملک بدر ہوتا ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عزت کے نقشوں میں سے بندے کے لیے ذلت نکال دیتے ہیں۔ تو یہ بات دلوں میں بٹھا لیجئے کہ عزت اور ذلت اسباب سے نہیں ملتی، اللہ کے حکم سے ملتی ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے ملتی ہے، ہم چند ٹکوں کی خاطر اپنے مالک کو کیوں ناراض کریں؟ ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ کیوں دھوکہ دیں؟ کیوں کسی کا مال غصب کریں؟ کیوں ہم برا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے؟ آج اس یقین کو دل میں بٹھانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ یہ یقین آج دلوں میں بہت کمزور ہو چکا ہے، تبھی تو ذرا کہیں 2 ٹکے کا فائدہ دیکھتے ہیں ادھر ہی لپک پڑتے ہیں، نہ شریعت کی پرواہ نہ کسی اور کی پرواہ، احساس ہی نہیں ہوتا۔ دنیا کے فائدے کی خاطر ہم ویلیوز بھول جاتے ہیں، رشتے بھول جاتے ہیں، اپنے یعنی زندگی کے باقی تمام اعمال کو بھول جاتے ہیں اور بھاگتے ہیں کہ ہمیں یہ 2 ٹکے کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمیں عزت اللہ رب العزت کے حکم سے ملے گی، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا تو وہ ہمیں دنیا کے اندر بھی پریشانیاں دیں گے اور آخرت کی پریشانیاں تو یقینی ہوں گی۔ تو اس کو کہتے ہیں یقین کامل اللہ کے ساتھ ہو جانا۔ جن لوگوں کے یقین کامل تھے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا خیر کا معاملہ فرما دیا۔ اس کی ایک مثال قرآن مجید سے دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اگر تمہیں ڈر لگے کہ بچے کو کہیں سرکار کے سپاہی پکڑ کے نہ لے جائیں تو اس کو تم پانی میں ڈال دینا۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور دریا کا پانی اس کو ساحل تک پہنچائے گا۔ یا خود عدو لی و عدو اللہ، اور اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن۔ یہ بچہ اس کے ہاتھ میں جائے گا، مگر ساتھ کہہ دیا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تم نے گھبرانا بھی نہیں ڈرنا بھی نہیں۔ خوف کہتے ہیں باہر کا ڈر، حزن کہتے ہیں اندر کا غم۔ فرمایا نہ خوف آئے نہ حزن ہو، انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے تو اسے رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب دیکھیے، ماں کو بچے کے بارے میں اگر آزمایا جائے نا تو ماں بہت کمزور ہوتی ہے، بچے کے بارے میں ذرا بھروسہ نہیں کرتی کسی پر۔ اور اب بچے کو حکم کیا ہو رہا ہے بچے کے بارے میں کہ اس کو پانی میں ڈالو۔ عقل کہتی ہے کہ اگر بچے کو پانی میں ڈالا تو بچہ تو تیرنا جانتا نہیں، یہ ڈوب جائے گا۔ اگر بندہ کہے جی میں اسے ایک بند بکسے کے اندر ڈالوں گا تو عقل کہے گی کہ بکسے کے چھوٹے سے سوراخ کے اندر سے پانی اندر چلا جائے گا اور بچہ ڈوب کے مر جائے گا۔ اگر عقل کو کہے کہ بھئی ہم ان تمام سوراخوں کو بند کر دیں گے تو عقل کہے گی کہ جناب ہوا بھی بند ہو جائے گی، یہ دم گھٹ کے مر جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عجیب کیفیت ہے
لگتا ہے کہ آج بیٹا میرا زندہ نہیں بچے گا. ظاہر آنکھ یہی دیکھ رہی ہے، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو بکسے میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دیا. اب ماں جب بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دریا میں ڈال رہی ہوگی، اس کا اس وقت کیا حال ہوگا، کیا دل کی کیفیت ہوگی؟ وہ تو سوچ رہی ہوگی کہ آج کے بعد بچے کو پتہ نہیں میں دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی. ظاہر اس کو عقل کہتی تھی کہ تیرا بچہ تجھ سے جدا، مگر اللہ کے وعدے پر ایک بھروسہ بھی تھا. چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. اب ہوا کیا کہ فرعون اپنی بیوی کے ہمراہ دریا کے کنارے پر سیر کر رہا تھا اور اس کے گرد 800 غلام اس وقت موجود تھے پہرے کے لیے. چنانچہ کسی غلام نے اس بکسے کو پکڑا اور پکڑ کر فرعون کے پاس پہنچا دیا. جب کھولا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی کو ڈال دیا تھا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایسی محبوبیت آ گئی، ایسی کشش آ گئی کہ فرعون نے دیکھا تو اس کو بھی اچھے لگے، اور اس کی بیوی نے دیکھا تو بس وہ تو دل دے بیٹھی اور اپنے میاں سے کہنے لگی لا تقتلوہ، اس بچے کو قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، ہم اس بچے کو بیٹا بنائیں گے، ہمیں اس سے فائدہ پہنچے گا. چنانچہ وہ فرعون جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، اب یہاں اس کی عقل اس کو دھوکہ دے رہی ہے. اس نے اپنے ذہن میں سوچا کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں پالوں گا بیٹا بنا کر تو یہ تو میرا احسان مند ہوگا، یہ مجھ سے تخت کیوں چھینے گا، لہذا کوئی بات نہیں، میں اس کو بیٹا بنا لیتا ہوں. عقل نے دھوکہ دیا اور دیکھو دھوکہ کھا کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرتا. ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا اس کو بیٹا بناتا ہے، لے کے گھر گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اللہ تعالیٰ نے ان پر اور عورتوں کے دودھ کو حرام فرما دیا تھا. چنانچہ اس زمانے میں ڈبے کے دودھ، فیڈر کے دودھ ہوتے نہیں تھے، عورتیں دودھ پلاتی تھیں. اب دودھ پلانے والی عورت کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے. تو فرعون بڑا پریشان ہے کہ بھائی یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا. چنانچہ دوسری عورت آئی، تیسری آئی، ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی. صبح کا وقت ہو گیا، فرعون رات کا جاگا ہوا تھا اور پریشان بھی بڑا تھا کہ بچے نے دودھ نہ پیا تو اس کا کیا بنے گا. چنانچہ وہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت بنے کہ کسی طرح کوئی عورت آئے کہ جس کا دودھ یہ بچہ پی لے. یہ ادھر کا حال. اور دوسری طرف کا حال کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بہت غم زدہ حالت میں صبح کی. ان کادت لتغدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ دے دیتے تو وہ تو اپنا راز کھول بیٹھتی، یعنی رو پڑتی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس کا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی، تسلی دے دی، لہذا وہ غمزدہ تو بڑی تھی مگر روئی نہیں. اپنی بیٹی کو کہنے لگی بیٹی جاؤ اور جا کر بھائی کا پتہ کر کے آؤ. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی گئی. اس نے محل میں جا کے عجیب نقشہ دیکھا، عورتیں دودھ پلانا چاہتی ہیں، ان کا بھائی دودھ نہیں پیتا. فرعون بھی پریشان، لوگ بھی پریشان. ایسے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے یہ بات کہی هل ادلکم علی اہل بیتی یکفلونہ لہ وہم لہ یکفلونہ وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے اہل خانہ کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت بھی کرے اور اس کے لیے بڑے خیر خواہ بھی ہوں. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اس بچی نے کہا نا کہ بڑے خیر خواہ ہو تو فرعون نے اس بچی کو پکڑا اور کہا کہ تو کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ خیر خواہ ہوں گے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم اگر آپ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون کرے گا.
کہنے لگا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، بلاؤ جس کو بلا کے لاتی ہو۔ تو بچی بھاگی ہوئی آئی، کہنے لگی امی چلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آ رہی ہے، والدہ نے جب دودھ پلانا شروع کر دیا تو بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو اطلاع ملی کہ یہ ایک عورت کا دودھ بچے نے پی لیا۔ فرعون کہتا ہے اچھا مسئلہ حل ہو گیا، ذہن میں یہی سوچا ہوگا اس نے۔ اب کہتے ہیں اچھا اس عورت کو جانے نہ دینا، یہ عورت اس کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ 3 دن وہاں رہی، بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنے گھر جاتی ہوں۔ صاف ظاہر ہے اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا، اس نے کہا جی میں تو اپنے گھر جاتی ہوں۔ تو پھر ان کو پریشانی ہوئی کہ یہ چلی گئی تو کیا بنے گا؟ کہنے لگا اچھا اگر تو جا ہی رہی ہے تو بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا، اس بچے کو گھر جا کے دودھ پلاتی رہنا، اور میں اتنی تمہاری تنخواہ گھر بیٹھے بٹھائے تمہیں پہنچا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمزدہ نہ ہو، وَلِتَعْلَمْ، اور وہ جان لے أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں بات کو سمجھتے۔ تو سچی بات ہے آج ہم میں سے اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی، اس لیے ہم کام میں، کاروبار میں، زندگی میں مال پیسے کے بندے بنے پھرتے ہیں، خدا کے بندے بن کر زندگی نہیں گزارتے پھرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمارا پکا یقین ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت کو اگر ہم نے راضی کر لیا تو ظاہر میں جو ہمیں ذلت کا سبب نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو عزت کا سبب بنا دے گا، جو ہمیں عزت کا سبب نظر آ رہا ہے اگر ہم نے اللہ رب العزت کو ناراض کر لیا اللہ تعالیٰ اسی کو ذلت کا سبب بنا دے گا۔ یہ پکی بات ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سے 1-2 مثالیں ذرا سن لیجئے، بات آگے بڑھے، توجہ فرمائیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے والوں نے نکال کر مصر پہنچا دیا، اور پھر کیا بھائیوں نے کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر اور اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اپنے والد کے پاس گئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قمیص جا کر دکھایا، والد کو بہت غم ہوا، چنانچہ بہت دکھی ہوئے، پریشان ہوئے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر پہنچا دیا، اور پھر ان کے اوپر ایک امتحان آیا، اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ ایسی کیفیت بنی کہ اللہ تعالیٰ نے خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی، وہ وقت کے بادشاہ بن گئے، یوں سمجھ لیجیے۔ اب جب بھائی وہاں گئے ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ کہ انہوں نے ایک بہانے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر جب بھائی گئے دوسری مرتبہ تو انہوں نے دیکھا کہ عزیز مصر بیٹھا ہے، تو کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو تنگ دستی نے بے حال کر دیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم قیمت بھی وہ لائے جو پوری نہیں ہے، فاوف لنا الکیل، آپ ہمیں وزن پورا دے دیجئے، گندم پوری دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، نبی زادے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور یہ اس حال میں پہنچ گئے کہ آج مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں وتصدق علینا، جیسے فقیر صدا لگاتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، تو یہ بھی اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟
جب یہ الفاظ انہوں نے سنے وہ تو توقع ہی نہیں کرتے تھے، حیران ہو گئے اور کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر و ضبط کے ساتھ رہتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں فرمایا کرتے۔ اب بھائیوں نے معافی مانگ لی، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ انہوں نے بتایا جی کہ والد تو آپ کے لیے اتنا دکھی کہ روتے روتے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو فرمایا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ۔ اب یہاں پر نقطہ دیکھیے ذرا کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے والد کی بینائی ٹھیک کر دے، ان کی دعا سے بینائی ٹھیک ہو جاتی، یا بالفرض کوئی دوا بھیج دیتے کہ بھئی یہ دوا لے جاؤ اور میں ان کو کہو کہ استعمال کریں، بینائی لوٹ آئے گی، مگر نہیں، انہوں نے اپنا کرتا بھیجا، یہ لے کے جاؤ۔ وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے نقطہ یہ لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو غم ملا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے خون آلود کرتے کو دیکھ کر غم ہوا تھا، دل کو غم ملا، اوہو میرے بچے کا قمیص لائے، تو غم ملا اس کرتے کو دیکھ کر، لیکن انہوں نے کہا فصبر جمیل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور ان کی ایک دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو اسی کرتے کو ان کے لیے شفا کا سبب بنا رہے ہیں، لہذا جب وہ کرتا گیا اور انہوں نے آنکھوں کے ساتھ لگایا فرتد بصیرا، اللہ نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ جو سبب ملا ان کو غم کا، اللہ رب العزت کی جب مدد آئی اللہ نے اسی سبب کو خوشی کا سبب بنا دیا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ دوسری مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دکھ کہاں سے پہنچا؟ جب بچے کو پانی میں ڈال رہی تھی تو پانی سبب بنا ان کے دل کو غم پہنچنے کا۔ اب دیکھیے فرعون کو اللہ تعالیٰ چاہتے زمین میں بھی دسا سکتے تھے، آسمان سے پتھر برسا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کسی بیماری میں اس کو مار سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں ڈبو کے مارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے جو غم کا سبب بنا تھا وہ پانی تھا۔ جب اللہ کی مدد اتری اللہ نے اسی پانی کے سبب کو ان کے لیے خوشی کا سبب بنا دیا۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو غم کے سبب میں سے خوشی نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مہربانی ہوتی ہے۔ ہم اسباب کو نہ دیکھیں، ہم مسبب الاسباب کی طرف نظر کرتے رہیں۔ جب مسبب الاسباب کو راضی کر لیں گے تو سب اسباب اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ اور ایک اصول اور سمجھیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ طے شدہ بات ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جو معاملہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ کا وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ ہم نیک گمان رکھیں گے اللہ خیر کا فیصلہ کریں گے، ہم دل میں بدگمانیاں لائیں گے اور جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتا، ہم تو بڑے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ ویسا معاملہ فرمائیں گے۔ تو بات سمجھ لیجیے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اب اس کی چند ایک مثالیں تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ سب سے پہلی مثال، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں تہجد گزار لوگوں کے بارے میں، وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں،
ان عبادت کرنے والے بندوں کے بارے میں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر بات یوں بنتی کہ کوئی بھی نہیں جانتا ان کے دل کی راحت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، ان کے نفس کے مزوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر، تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ دیکھو یہ تہجد گزار لوگوں کا مسئلہ تھا، جو آدمی تہجد میں جاگتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، تو صبح کے وقت اس کی آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کی آنکھیں نیند کو دنیا میں ترسی، اللہ نے ویسا ہی معاملہ فرمایا کوئی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ اچھا اور مثال دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھیں اس وقت جب مجرم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں سر جھکا کے کھڑے ہونا اس کو وضاحت کے ساتھ کہا گیا، تو کیوں بھائی؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ مجرم وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کے حکم کے سامنے سرتابی کرتے تھے، سر نہیں جھکاتے تھے، اللہ کے سامنے سر اٹھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے گناہ ایسا کیا، لہذا قیامت کے دن ان کو شرمندگی کی وہی کیفیت دی جائے گی کہ یہ ندامت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا دیکھ لیجئے، قوم یہود کے چہروں کو اللہ نے مسخ کیا، حالانکہ اور قوموں پر زلزلے آئے، یعنی ہوا آئی، پتھروں کی بارشیں ہوئی، مگر اس قوم کے چہروں کو مسخ کیا گیا۔ تو ایک طالب علم کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان کو ان کی طرح عذاب کیوں نہ دیا گیا؟ مفسرین نے نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم السبت میں مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا تھا، مگر انہوں نے ہیلا نکال لیا کہ ہفتے کے دن دریا سے چھوٹے گڑھوں میں لے لیتے اور باقی دنوں میں پکڑ لیتے، گویا انہوں نے حکم خدا کو مسخ کیا تھا۔ اللہ رب العزت جب ناراض ہوئے عذاب بھی ویسا بھیجا، انہوں نے خدا کے حکم کو مسخ کیا، اللہ نے ان کے چہروں کو مسخ فرما دیا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ 100% طے شدہ اور پکی بات ہے۔ اچھا ایک اور علمی نکتہ، حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بہتان لگا، مگر بہتان کے جواب میں ایک بچے نے گواہی دے دی، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دے دی گھر میں سے ایک بچے نے، اور ان کی برات ہو گئی۔ لیکن بی بی مریم پر بھی بہتان لگا، اور بی بی مریم کی صفائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایک فکرہ نہیں بولا، وہاں تو یہ کہا تھا نا اگر قمیص آگے سے پھٹا تو اس کا قصور، پیچھے سے پھٹا تو اس کا قصور، بات ختم۔ لیکن جب بی بی مریم کا معاملہ آیا تو وہاں پر ایک فکرے کی گواہی نہیں، وہاں پر گواہی میں کئی آیتیں ہیں، یوں سمجھ لیں کہ آدھا رکوع بنتا ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ تو یہ کیا معاملہ بھائی، آخر دونوں میں فرق کیوں؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ لکھا، وہ فرماتے ہیں وہاں ایک فرد نے الزام لگایا تھا کہ من اراد باہلک سوء، زلیخا نے الزام لگایا تھا، ایک فرد کے الزام میں اللہ نے ایک فکرے میں بات کو سمیٹ دیا، جبکہ بی بی مریم پر فرد نے الزام نہیں لگایا تھا، بلکہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ،
وہ بچے کو لے کے جب اپنی قوم کے پاس آئی، قالو، قوم نے یہ کہا، یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، یہ کیا طوفان چیز لے آئی؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابوکی امرأ سوء، تیری ماں بری نہیں تھی، وہ ماں کی آنا ابو کی امرأ سوء، نہ تیرا باپ برا تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں باغیہ تھی، تم نے یہ کیا کام کر دیا؟ اب دیکھیے پوری قوم الزام لگا رہی ہے، اب اس الزام کے جواب میں ایک فکرے سے بات نہیں بنتی تھی۔ اللہ نے بھی فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام، پوری قوم الزام لگا رہی ہے، ذرا قوم کے سامنے وعظ کر دو، تقریر کر دو تاکہ ان کے سامنے بات کھل جائے۔ چنانچہ وہ بولے اور بول کر کہتے ہیں کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ اب سوچئے کہ یہاں جو گواہی ہے وہ کتنے کلام میں پھیلی ہوئی ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ کیوں؟ ایک بندے نے جو ہے الزام لگایا، اللہ نے ایک فکرے میں گواہی دلوا دی، یہاں مجمع الزام لگا رہا ہے اور مجمع کے سامنے پھر فکرے سے بات نہیں بنتی، وعظ اور تقریر سے بات بنتی ہے۔ لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے چھوٹا سا وعظ فرما دیا اور اپنی والدہ کی براءت کو ظاہر فرما دیا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا ایک اور مثال دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چند دانے گندم کے استعمال کیے اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب ایک طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند دانوں کے بدلے جنت سے زمین پر اتار دیا گیا، اتنی چھوٹی سی بات پر۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بھی قانون بنا دیا کہ امت محمدیہ میں ایسے بھی بندے آئیں گے کہ ایک مد جاؤ، یعنی اگر چند دانے وہ جاؤ کے اللہ کے راستے میں استعمال کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔ چند دانے گندم کے بدلے اگر نکلے تھے تو اللہ نے پھر قیمت بھی تو اتنی آسان کر دی کہ اس امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے مٹھی اٹھا کر کسی فقیر کی جھولی میں ڈال دیں گے، اللہ ان چند دانے گندم دینے پر انہیں دوبارہ جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اچھا ایک مثال اور سنیے، بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے قانون یہ بنا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، آسمان پہ بادل آ جائے گا اور یہ اپنے جسم پہ چھریاں مارے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو مارو، قتل کرو۔ تو ان کے خون بہنے پر اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کا جو ہے وہ انڈیا دے دیا کہ ہم توبہ قبول فرما لیں گے، مگر امت محمدیہ کے لیے تو معاملہ اور ہے۔ کوئی بندہ اگر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل میں گناہ پہ نادم ہو جائے تو فرمایا الندم توبۃ، ندامت توبہ ہوتی ہے اور توبہ پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عجیب معاملہ، وہاں خون نکل رہا ہے اور یہاں بس دل میں ارادہ کرنے سے ہی چلو توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ طالب علم کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، علماء نے اس کا جواب یہی دیا، فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اللہ کے پیغام پیش کیا تھا تو قوم نے آگے سے جواب دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک واضح طور پر اللہ کی کوئی نشانی نہیں دیکھیں گے، اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے۔ چونکہ انہوں نے عیانی دلیل مانگی تھی، بین دلیل مانگی تھی، جب ان کی توبہ کرنے کا وقت آیا اللہ نے بھی قانون بنا دیا، میرے بندو توبہ کرنا چاہتے ہو
اب تم بین دلیل دو، جسم سے خون نکال کر دکھاؤ تم اپنی بات میں سچے ہو یا نہیں۔ لیکن جب امت محمدیہ کے سامنے اللہ کے محبوب نے پیغام دیا اللہ کا، انہوں نے بغیر دلیل کے مانگ لیا، کوئی دلیل نہ مانگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے قانون بنا دیا کہ میرے یہ بندے بغیر دلیل میرے اوپر ایمان لا رہے ہیں، جب گناہوں سے توبہ کریں گے، دل میں ارادہ کریں گے، میں کوئی بین دلیل نہیں مانگوں گا، دل کے ارادے پر ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جیسی کرنی ویسی۔ اب ایک آخری مثال آپ سن لیجئے۔ ابرہہ چلا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے اور اپنے سامنے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، بڑا مان تھا اس کو، بڑا ناز تھا اس کو، لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے پرندوں کو بھیج دیا جنہوں نے کنکر مارے، فجعلناہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو بنا دیا۔ اب یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ، ابرہہ کے ہاتھی زمین میں بھی دھس سکتے تھے، ابرہہ کے ہاتھیوں میں بیماری بھی پھوٹ سکتی تھی، مگر ابرہہ کے ہاتھیوں کو، لشکر کو اللہ تعالی نے ان چھوٹے پرندوں سے مروا دیا۔ اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے اس کے کئی جواب لکھے۔ ایک بہترین جواب تو یہ لکھا، فرمایا کہ جانوروں میں ہاتھی سب سے زیادہ طاقت والا جانور ہوتا ہے۔ اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ابھی چند دن پہلے ایک اخبار میں خبر آئی تھی کہ ایک ہاتھی پر 4 شیروں نے حملہ کیا اور پوری رات کوشش کرتے رہے اور اس ہاتھی کو نیچے نہ گرا سکے۔ اخبار میں اس کی تصویر دی ہوئی تھی۔ ہاتھی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 4 شیر پوری رات اس کو کاٹتے رہے، گرانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کو نیچے نہیں گرا سکے، اتنی اللہ نے طاقت دی ہے۔ تو چونکہ جانوروں میں ہاتھی میں طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لہذا ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سب سے زیادہ طاقتور جاندار کو لے کے آیا ہے، تو میں تمہارے مقابلے میں سب سے زیادہ کمزور جاندار کو لے کے آتا ہوں، ننھی سی جان پرندے کی، اور میں اس ننھی کی جان سے تمہارے ہاتھیوں کو مروا دکھا دیتا ہوں۔ اور یہ جواب بھی بہت اچھا جواب اور بہترین جواب ہے، لیکن بعض مفسرین نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے، سبحان اللہ، عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ابرہہ چلا تھا ایک نیت کے ساتھ، توجہ سے سنیے، طلباء کے لیے ایک عجیب علمی نقطہ۔ ابرہہ چلا تھا ایک ارادے کو لے کر، کیا کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں، مٹا دوں، اور یمن میں ایک گھر بناؤں گا اور اس کو عزت والا گھر بنا دوں گا۔ چنانچہ یہ اس نیت سے چلا تھا، عزت والے گھر کو مٹا دوں گا اور جس کی کوئی عزت نہیں اس کو میں عزت والا گھر بنا دوں گا۔ گویا یہ خدا کی ترتیب کو بدلنے چلا تھا کہ میں عزت والے گھر کو مٹاؤں گا اور جو مٹا ہوا گھر ہے اس کو میں عزت دلاؤں گا۔ کیونکہ یہ اللہ تعالی کی ترتیب کو بدلنے کی نیت سے چلا تھا، اللہ نے معاملہ بھی ایسا ہی فرما دیا، فرمایا کہ میرے بندو، عام دستور کے مطابق انسان صیاد ہوتا ہے اور پرندے اس کا صید ہوتے ہیں، انسان تیر پھینکتا ہے، پرندے شکاروں کے گرتے ہیں۔ یہ ترتیب بدلنے چلا تھا، میں بھی آج ترتیب بدل کے دکھاتا ہوں۔ آج میرے پرندے وہ شکاری بنیں گے، انسان ان کا شکار ہوں گے، وہ کنکری پھینکیں گے، میں ان انسانوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرف بنا کے رکھ دوں۔ تو ہم اگر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ پکا یقین دل میں پیدا کر لیں گے نا، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ
ہماری اس دنیا کے اندر بھی مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے. یہ یقین محکم آج ہمارے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، جس وجہ سے آج ہم پریشان حال ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو ناراض کر لیا، ہم تو بھوکے مر جائیں گے. او خدا کے بندو، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، ایمان کا کیا حال ہے؟ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہم نے اگر اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، وہ پروردگار یقیناً ہماری مدد فرمائے گا اور ذلت کے نقشوں میں سے ہمارے لیے عزت کے نقشے نکال دے گا. وہ پروردگار تو ہماری پشت پناہی فرمانے کے لیے ہمیں خود فرما رہا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں. ذرا غور کر لیجئے دور صحابہ میں اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوا. اللہ نے ان کی مدد کر دی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ انسان تمہیں کہیں اچک نہ لے. فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا. ورزقکم من الطیبات، کھانے کو طیب رزق دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے تو پھر یقین کیجئے کوئی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. کتنی بار ایسا ہوا ایک کمزور جماعت، تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تو صبر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ذرا غور کیجئے، یہ اس کا لفظی ترجمہ بنا. اگر مفہوم بنایا سمجھنے کے لیے تو اس آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. کتنی بار ایسا ہوا اللہ نے چڑیوں سے باز مروا دیے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں. اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، تم نہیں جانتے. تمہارے دوست بنے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تمہیں نہیں پتا. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. اور آگے عجیب ایک بات فرماتے ہیں، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کافروں کو ایمان والوں تک رسائی حاصل نہیں ہونے دے گا. اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو جیسے ماں کہتی ہے تم پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگانا، لوگ کہتے ہیں ہماری لاج سے گزر کے جاؤ گے. بالکل اس آیت کا یہی ترجمہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے ایمان والے بندو، اگر مجھے راضی کرو گے تو یہ پہلے مجھ سے نمٹیں گے، تب تمہارے تک پہنچیں گے، اور میں تم تک ان کو ہرگز پہنچنے نہیں دوں گا. لہذا ہمارے لیے ایک ہی کام ہے، اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کریں، نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے اپنے آپ کو مزین کریں. ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق جب کریں گے، سنت کے مطابق جب کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عزتوں کے فیصلے کریں گے. یہ ایک ایسا نقطہ ہے، اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم دنیا میں کبھی ذلت نہیں پا سکتے، ہمیشہ عزتوں کی زندگیاں ہمیں ملیں گی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں بھری، خوشیوں بھری، امن بھری،
سکون بھری زندگیاں نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا دے اور ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. محترم سامعین، ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کی ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزتوں کے فیصلے ہوں گے. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان. فرماتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو. نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، اور میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اپنی پوری زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب سب حضرات دعا کے لیے تھوڑی دیر جو کچھ سنا اس کو اپنے دلوں میں ذخیرہ بنا لیں. طریقہ یہ ہے کہ اپنے ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں، من کی آنکھیں کھول لیں، تھوڑی دیر اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دلوں کی ظلمت کو دور فرما، دلوں کی سختی کو دور فرما. اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما، دل کی دنیا کو آباد فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما.
اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما۔